سانحہ گل پلازہ 83 زندگیوں کو تاحال لاپتہ پتہ نہ چل سکا، مزید 2 لاشیں نکال لی گئیں، ریسکیو آپریشن جاری، 7 لاشیں ورثاء کے حوالے، مرنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ عمارت کا 70% حصہ کلیئر کر دیا گیا، 40% حصہ منہدم ہو چکا۔ وزن کم کرنے کے لیے غیر ضروری اشیاء بھی اتارنے کا کام جاری، بیسمنٹ میں کوئی لاش نہ ملی۔ میئر کراچی مرزا وہاب کہتے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول انجینئرز نے آس پاس کی عمارتوں کا معائنہ کیا ہے۔ شہر کی تمام عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم کا نصب ہونا ناگزیر ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ فائر آفیسر ظفر خان نے کہا کہ گل پلازہ کی کولنگ کا عمل مکمل کر لیا، عمارت میں مکمل سرچ تک آپریشن ختم نہیں ہوگا، سرچ آپریشن مکمل ہونے میں 15 دن لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، NICVD کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ NICVD دنیا کا سب سے بڑا پرائمری انجیوپلاسٹی سینٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی KPMG کی تقرری کی حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈیوس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کا امکان، وفود کی سطح پر باضابطہ ملاقات کا بھی امکان، 2 طرفہ امور اور خطے کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، ایکس پر لکھا ڈیوس میں عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان میں جاری معاشی اصلاحات سے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، توانائی، زراعت، معدنیات و ابھرتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں وسیع امکانات ہیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان یورپ کے دورے کے دوران برطانیہ پہنچ گئے۔ اوورسیز پاکستانی کونسل جنرل سمر جاوید اور چودھری اسلم سمیت کاروباری شخصیات نے گورنر پنجاب کا بھرپور استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جھوٹی اور نفرت انگیز ویڈیوز دکھا کر ان کے جذبات اور پاکستان کے خلاف اکسانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، گورنر پنجاب کا خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، NICVD کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا NICVD دنیا کا سب سے بڑا پرائمری اینجیوپلاسٹی سینٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی PMG کی تقرری کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے کیس میں PTA کا جواب داخل، عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ جسٹس ارباب کا PTA وکیل سے مکالمہ، کہا آپ دیکھ لیں ریٹ پٹیشن کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے، اگر ملاقات کرنے دیں گے تو یہ کیس آگے چلے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ کیس فائل ہونے کے بعد میری بانی سے ملاقات نہیں ہوئی، عدالت نے 24 فروری تک کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ سوشل میڈیا پر ایک غلط کلک یا غیر محتاط پوسٹ سے جیل ہو سکتی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا عوامی آگاہی کے لیے اہم پیغام جاری۔ اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر اداروں کے خلاف غیر مصدقہ معلومات پھیلانا سنگین قانونی جرم ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت جھوٹی خبریں پھیلانے پر 3 سال قید ہو سکتی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ نفرت انگیز مواد اور فیک نیوز سے دور رہیں، ذمہ دار شہری بنیں اور انٹرنیٹ کو محفوظ بنائیں۔ کسانوں کی محنت بے قیمت، پاکستان کا شعبہ زراعت زبوں حالی کا شکار، فصل کی تیاری پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والا کسان شدید کرب اور ذہنی تناؤ میں مبتلا، ہر حکومت کے وعدے اور دعوے کسان کی قسمت نہ بدل سکی۔ شمالی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری، آج سے 24 جنوری کے دوران شمالی علاقہ جات میں ممکنہ بارش اور برف باری کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش کے باعث دریائے کابل اور اس کے ملحقہ ندی نالوں میں بھی اچانک سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ نوشہرہ اور تربیلا ڈیم کے نشیبی علاقوں میں دریائے کابل کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ پنجاب میں صبح کے وقت دھند، موٹر وے مختلف مقامات سے بند رہی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست۔
पत्तोकी में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने ग्रीन पंजाब के दावे को क्लीन कर दिया। बगैर इश्तिहार 37 बड़े और छोटे दरख्त कटवा दिए। लाखों मालियत के दरख्तों को सिर्फ 80,000 रुपए में दे दिया। दरख्तों की फर्जी नीलामी भी मनपसंद शख्स को दी। वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई और जिसमें देखा जा सकता है कि बड़े ट्राले में दरख्तों को ले जाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई पर हमला हुआ तो उलमा दुनिया भर में जिहाद का फतवा जारी कर देंगे। ईरानी कौमी सलामती कमीशन ने इंतबाह जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम लीडर पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। जिहाद का फतवा जारी होने से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद इस्लाम के सिपाहियों का भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आएगा। तमाम तर रद्द-ए-अमल की जिम्मेदारी आयतुल्ला खामनाई पर हमला करने वालों पर आयद होगी। मुत्तहदा अरब अमारात ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। यूएई की वजारत खारजा के मुताबिक गजा बोर्ड ऑफ पीस में अमली शराकत के लिए तैयार है। आलमी सतह पुरअमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया। यूरोपीय ममालिक में से अब तक हंगरी ने बोर्ड में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन और जापान ने खामोशी इख्तियार की हुई है। नाकाम खारजा पॉलिसी के 22 आलमी सतह पर भारत की हजीमत का सिलसिला जारी। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी पर भारत का गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान भारत और पोलैंड के दरमियान सिफारती कशीदगी खुलकर सामने आ गई। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म सिकोरसी ने भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर मुनाफिकाना भारतीय पॉलिसी और झूठ बेनकाब किया। कहा, भारत ने रूस में फौजी मशकों में हिस्सा लिया जिन्हें हम खतरनाक समझते हैं। मोदी हुकूमत की नाअहली, भारतीय शहरी दुनिया भर में जिल्लत का शिकार। शाइनिंग इंडिया के शहरी कड़ी पाबंदियों और तिजारती रुकावटों से शदीद मुश्किलात की जद में भारत का जाली डिग्री स्कैंडल अमरीकी वीज़ा और तालीमी जांच में सख्त पाबंदियों की अहम वजह बन गया। अमरीका में भारतीय तलबा के दाखिले की तादाद में 75% तक की बड़ी कमी हो गई। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय शहरियों के लिए अमरीकी वीज़ा का हुसूल इंतहाई मुश्किल और मुलाजमत समेत दीगर मौके महदूद हो गए। 2025 में अमरीका से तकरीबन 3800 अफराद को मुल्क बदर किया गया। नाअहल अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को इक्तसादी और समाजी तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने अवामी तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। बजट का 88% गैर तरक्याती कामों पर खर्च किया। 60 अरब अफगानी मालियत के मनसूबे ज़्यादातर अलामती बनकर रह गए। अफगान तालिबान ने मुआशी और समाजी शोबों को तरजीही फहरिस्त से खारिज कर दिया। अफगान तालिबान रजीम ने जंगजुओं के लिए बजट का बड़ा हिस्सा मुख्तस किया। मुल्ला हैबतुल्लाह की सिक्योरिटी पर अरबों अफगानी मुख्तस कर दिए।